ایک پر اسرار پرانی کتاب کھولی گئی۔ خفیہ الفاظ بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور پھر سب جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تہاں تمام جہنم ڈھل جاتی ہے۔ ڈرونی فلمیں اور کتابوں میں عجیب و غریب کتابیں پسندیدہ لوازمات ہیں۔ بدنام احاطہ والی عملا کی کتابیں سیاہ راز کو چھپاتی ہیں اور یہ ممکنہ طور پر سراسر افراتفری کی خونی خوراک کو کھول سکتی ہیں۔ نیکرونومیکون افسانوں کا سامان ہو سکتا ہے، لیکن وہاں حقیقی جادوئی کتابیں موجود ہیں جن میں کریپ فیکٹرز موجود ہیں جو آف دا چارٹس ہیں، اور وہ اکثر افسانے سے بھی اجنبی ہوتے ہیں۔ انسان طاقتور چیزوں کے نظریے میں مبتلا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں بہت تجسس جن کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خفیہ کتابیں جعلی ہیں، اور دوسروں نے قسم کھائی ہے کہ وہ کسی اور دنیا کی روحوں سے جڑنے کی کلید ہیں۔ شیطانی ضابطے کی بنیادی باتوں کو سیکھنے سے لے کر شیطانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بارے میں ہدایت تک، یہ والی کتابیں اور کتابچے بے قابو ہیں۔ یہ جاننے کے لیے دیکھیے کہ ان میں سے کون سی جادوئی کتاب اصلی کھوپڑی کے ذریعے مردوں کے ساتھ مربوط ہونے کا راز کھولتی ہے، اور یہ معلوم کریں کہ کس طرح مشہور زمانہ جادو خواتین کو اپنی جنسی طاقت کو غیر مکفل کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ لاطینی کا یہ بہت بڑا نسخہ، یہ کتاب تقریباً 3 فٹ لمبی ہے اور اس کا وزن 165 پاؤنڈ ہے۔ 13ویں صدی کے بینیڈکٹائن راہب نے لکھی تھی، جو اب چیک ریپبلک کے نام سے ہے۔ 620 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں بائبل کی ایک مکمل کاپی سے لے کر ایک بدہ خوری کو انجام دینے کے طریقے سے متعلق ہر چیز پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ در حقیقت یہ تمام افواہوں پر مشتمل ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پوری کتاب کسی ایک مصنف نے لکھی ہے، ایسا کام جس کو ختم ہونے میں زیادہ سے زیادہ 30 سال لگے ہوں گے۔ اس کتاب کو بعض اوقات شیطان کی بائبل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شیطان کی ایک بہت بڑی تصویر بنائی گئی ہے۔ لیجنڈز کے مطابق ایک راہب اپنے جرائم کی پاداش کا منتظر تھا۔ اس نے اپنے اعلیٰ افسران سے کہا کہ اگر وہ ایک ہی رات میں کوئی شاندار کام انجام دے سکے تو وہ اس کی جان بخش دیں۔ راہب نے شیطان کی مدد کے بدلے اپنی روح شیطان کو فروخت کر دی اور طلوع فجر سے قبل کوڈیکس کی کا تیار کیا اور معاہدے پر مہر لگا دی، جس میں شیطان کی بڑی مثال موجود تھی۔ عربی جادو کی یہ بڑی رکاوٹ 11ویں صدی کا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مضامین کی تصویریں نوعیت کی وجہ سے طویل عرصے سے فحش خیال کی جاتی رہیں۔ فلسفہ، علم نجوم اور قرون وسطیٰ کی سائنس سے بھرپور طور پر ایک علمی کام پیکیٹرکس میں مختلف جادوئی نتائج کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں اور جانوروں کے خون، دماغ، پیشاب اور جسمانی سیالوں کو افیون کے ساتھ ملانے والی ترکیبیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک توجہ جس سے آپ کسی بھی جانور کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں جس کی آپ کی خواہش ہوتی ہو۔ پڑھنے والے کو ایک صحت مند انسان کا منی لے کے اس کو اس جانور جس کی شکل میں وہ ظاہر ہونا چاہتا ہے اس کی منی ملا کے انڈے کے شیل میں ڈال دی جاتی ہے۔ پھر انڈے کو 3 دن تک کھاد میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا آپ شیطان سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟ گرینڈ گرومائر
جسے ریڈ ڈریگن بھی کہا جاتا ہے، آپ کو وہ علم فراہم کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ دستی اپنے قارئین کو ہدایت دیتا ہے کہ کس طرح شیطان کو طلب کریں اور اس سے معاہدہ کریں، جس طرح آپ کے حکم کے مطابق کریں۔ قیاسی طور پر بائبل کے بادشاہ سلیمان کی تحریروں پر مبنی یہ کتاب ابھی بھی ہیتھنی ووڈو کے کچھ مشقکاروں کے زیر استعمال ہے۔ نیز خود ہی اصل کتاب جو ویٹیکن کے خفیہ دستاویزات میں رکھی گئی ہے، ایسی افواہیں ہیں کہ خود آگ بھی اس کو جلا کے ضائع نہیں کر سکتی۔ عصری شیطانیت کا بنیادی متن سمجھا جاتا ہے۔ شیطانی بائبل میں بدنام زمانہ بلیک پوپ اینٹن لیوی کے مضامین اور رسوم شامل ہیں۔ اینٹن لیوی نے شیطانیت میں آنے سے پہلے بہت سی ٹوپیاں پہنی تھیں، یعنی بہت الگ الگ پروفیشن میں کام کیا تھا۔ اس نے کرائن پیٹی سرکس کے پیشہ ور شیروں کا ٹرینر کی حیثیت سے تیاری کی تھی، کرائم فوٹوگرافر، ایک آرٹسٹ، ہپنوٹسٹ اور نفسیاتی تفتیش کار تھا۔ شیطانی بائبل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: شیطان کی کتاب، کتاب لوسیفر، کتاب بلیال اور لیویتھن۔ کتاب بلیال میں جنسی، ہمدردی اور تباہی کے جادوئی رسومات شامل ہیں۔ لیویتھن کی کتاب ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ شیطان کی بھی درخواست کی پیشکش کرتی ہے۔ ننگی خواتین، عجیب و غریب علامتوں اور ناقابل تردید الفاظ کی ڈرائنگ۔ دا ووینچ کا یہ مخطوطہ عجیب ہے کیونکہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ واقعتاً یہ کیا ہے۔ یہ رنگا رنگ اور تفصیلی مخطوطہ ایک جادوئی کتاب سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں دواؤں کی جڑی بوٹیوں سے لے کر رقم کی علامت تک ہر چیز کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ الفاظ کے علاوہ کوئی بھی یہ معلوم نہیں کر سکتا ہے کہ واقعی عجیب و غریب تحریروں، علامتوں اور تصاویر کا کیا مطلب ہے۔ یہ کتاب 15ویں صدی کے آخر میں یا 16ویں صدی کے اوائل میں وسطی یورپ میں لکھی گئی تھی، لیکن علماء کرام کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کس زبان میں لکھی گئی۔ چھوڑ دیجئے کہ یہ کس نے لکھی، بلکہ کب، کہاں اور کیوں۔ ملکہ ایلزابتھ اول کا مشیر جان ڈی ایک میتھمیٹیشین اور ماہر فلکیات جو جادوئی خیالات کا شکار تھا۔ اس نے جادو کے اس عجیب و غریب لاطینی معاہدے کو سمجھنے کی کوشش کی جسے بعض اوقات ایلڈاریا بھی کہا جاتا ہے۔ 17ویں صدی کے اوائل میں ڈی کی موت کے بعد کتاب غائب ہو گئی، پھر 1994 میں دوبارہ ظاہر ہوئی جب 2 کاپیاں شائع ہوئیں، ایک برطانوی لائبریری میں اور ایک بوڈلین لائبریری میں۔ اسکالر ابھی بھی اس کے بھیدوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے ابھی تک پایا ہے وہ شیطانیت، جادوئی آتش بازی اور نجومیات کا ایک پریشان کن پیچیدہ کوڈیکس ہے۔ کتاب سویاگا میں فرشتوں کے نام اور نسب نامے بھی شامل ہیں۔ انتہائی پر اسرار طور پر کتاب کے حتمی صفحات میں حروف کے ناقابل تسخیر طور پر مشتمل ہے۔ جان ڈی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ فرشتوں سے رابطے کرنے کی کوشش میں صرف کیا اور امید کی کہ یہ کتاب ان کی مدد کرے گی۔ ڈی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے سویاگا کی کتاب کو سمجھنے میں فرشتہ اوریل سے مدد کے لیے کہا تھا۔ اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کتاب کی ترجمانی صرف معزز میکائیل ہی کر سکتے ہیں۔ دی نیکرومینسرز مینول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 15ویں صدی کا یہ لاطینی گرامر خصوصی طور پر شیطانیت اور نیرومینسی پر مرکوز ہے۔
اس کتاب کے بارے میں سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ فرشتے لوگ داستانوں اور اچھے اور سفید جادو کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتے ہوئے یہ نسخہ صرف کالے جادو کی ارد گرد مرکوز ہے۔ دی میونک مینول 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا جادوئی جادو کے بارے میں ہے، وہ منتر جو لوگوں کو ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اکساتے ہیں جو وہاں موجود نہیں ہیں۔ نفسیاتی جادو دوسروں پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے جذبات کو استعمال کرنا ہے، لوگوں پر جذباتی یا سیاسی طاقت۔ سمجھا جاتا ہے کہ منتر ماضی کسی کو ماضی یا مستقبل میں دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس میں مشہور ہدایات کے بارے میں یہ بھی شامل ہے کہ طلاق کے مقاصد کے لیے للت کا آئینہ مرر آف للت کیسے بنایا جائے۔ ویورز، آج کی ڈسکشن آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔